نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے اور بالخصوص کچھ مومنین نے اور خاص دعا کی درخواست کی ہے، والدہ کی بھی صحت یابی کے لیے آپ سے مل کر محمد وآل محمد صلوات کرتے ہیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والثناء على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نام سے ذاتی اقدس الہ کی سبحان اللہ۔ کہ جو تمام امور کا تدبیر کرنے والا ہے، ہر شے کو اپنے وجود کے نور سے منور کرنے والا ہے، بے شک بے شک۔ اور ہماری ہدایت و سعادت و رشد و بلندی و کمال کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام ہو اس کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر، یعنی حضرت محمد پروردگار عالم کا لطف و احسان ہے، توفیق باری تعالیٰ ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں وہاں پر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تنظیم فروغ ازداری کی طرف سے نمائندہ سمجھتا ہوں، سلامت رکھے۔ مقدس کی زمین پر، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ وہاں پہ جو حرم میں پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ازداری کے، اس میں ایک دن جو ہے وہ ایک پروگرام کی نسبت جو ہے وہ اس کو تنظیم فروغ ازداری ماشاءاللہ انشاءاللہ منسوخ کیا جائے اور اعلان کیا جائے، تاکہ ہماری اس تنظیم کے نمائندگی بھی بڑی معصومیت حرم میں انشاءاللہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ ہم لوگوں کا یہاں پر امام علیہ السلام کی یاد پہ جمع ہو جانا، یہی سب سے بڑی ہماری بے شک یہی کامیابی ہے۔ بے شک۔
इंसान पर लाजिम है कि वो कोशिश करे हर तरह से। आप देखिए, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है या उसे वो चाहता है, तो अगर वो कुछ और नहीं भी कर पाता उसके हुसूल के लिए या उसके आने के लिए या उसके दीदार के लिए, तो कम से कम वो इतना ज़रूर करता है कि वो उसकी याद को अपने दिल में बांधे, उसी के बारे में अशार पढ़ रहा होता है, हर जगह उसको वही नजर आता है, उसी के जो है वो याद में होता है, उसी का तस्करा करता हुआ नजर आता है, उसी के तस्वीरें अपने घर में लगाए हुआ होता है, क्योंकि वो उसकी याद में होता है और उसकी याद को हमेशा दिल में ताज़ा रखना चाहता है। इसी तरह आप देखिए, हम कुछ और हमारे लिए मुमकिन हो या ना हो, लेकिन कम से कम हमारा यहाँ पर आना ये इस बात की दलील है कि मौला हम आपके ज़हूर के मुंतज़िर हैं। ये सबसे अफजल तरीन इबादत यही है, बेशक, क्योंकि ये मुफस्सल मौज़ू है। माशाअल्लाह आप उलमा से समाअत फरमाते रहते हैं कि इमाम की मारिफत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। मात वलम यअरिफ इमाम ज़मानिही मात मीततल जाहिलिया। बेशक, ये हदीस सही बुखारी में भी है, ये मुत्तफिक हदीस है शिया सुन्नी कि जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को पहचानता ना हो, उसकी मारिफत ना रखता हो, जब भी कहा कि अफज़लुल इबादा इंतज़ारुल फरज, ये सबसे बेहतरीन इबादत जो है वो क्या है, वो अपने इमाम यानी इसके उनका इंतजार है। तो हमारा यहाँ जमा होना इंतजार की दलील है। इसका माना यह है कि हम यहाँ अगर जमा हुए हैं तो अफजल तरीन इबादत की बेशक, बेशक, लिहाजा इस बात को कम नहीं लेना चाहिए। बेशक, यहाँ हमारा आना यानी अपने जमाने के इमाम से मुत्तसिल, बस यही वो हस्तियां हैं कि जो मर्जी है परवरदिगार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार भी इंसान से यही चाहता है कि इंसान परवरदिगारे आलम की मर्जी को अपने ऊपर गालिब कर ले। बेशक, देखिए, हमने एक मरतबा गुफ्तगू की थी आपकी खिदमत में, इरादे के मौजू थे, उसमें हमने यही बयान किया था कि एक इंसान का इरादा है, उसका इख्तियार है, और वो बहुत ही महदूद है, बहुत महदूद। जिस तरह आप देखिए, मिसाल के तौर पे एक मैं तहकीक देख रहा था, उसमें पूरा सिस्टम दिखाया हुआ था, इंसान का जो अंदर का सिस्टम है, पूरा निज़ाम। उसमें यह था कि नवाला मिसाल के तौर पे ग़िज़ा को मुंह में रखना या उसे निगलना, ये तो आपके इख्तियार में है, लेकिन जब वो यहाँ हलक से नीचे चली जाए फिर वो आपके इख्तियार में। देखिए, इख्तियार आप देख रहे हैं, ये तो आपके इख्तियार में है और वो आपके इख्तियार में नहीं है, यानी और ये बेहतर है कि वो हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर हमारे इख्तियार में होता तो पता नहीं क्या हालत हो चुकी होती। जिस तरह देखिए, अभी दुनिया का निज़ाम जो कि ज़ाहिरन इंसान के हाथ में है, तो देखिए निज़ाम का क्या, निज़ाम की हालत क्या है, कहीं पर अदल और इंसाफ नहीं है, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसको हक था देने का उसे हक नहीं दिया, और आज तक वो निज़ाम उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां उसे पहुंचना चाहिए था, जहां उसे होना चाहिए था। इसी तरह पूरी कायनात का निज़ाम, सूरज का देखिए आप, सूरज जो है वो तुलू हुआ, यानी अपने वक्त पर, अपने मुकर्रर वक्त पर, चांद अपने मकाम पर है, सितारे अपने मकाम पर है, जमीन क्या है अपने मुकर्ररा वक्त पर और मुकर्ररा दौर के मुताबिक वो गर्दिश कर रही है। ये सारी चीजें क्या है, ये नज़्मे कायनात परवरदिगारे आलम और उसके इख्तियार में। जब आप देखिए कि हर चीज क्या है नज़्म में, ये इख्तियार परवरदिगारे आलम ने बहुत मामूली सा इंसान को अता किया, बहुत मामूली। अल्लाह अकबर। जब ये फरमाया कोई व इलल्लाहि मरजिउकुम, कुरान की आयत, व इलैहिल मसीर, ये लोगों तुम्हारा मर्जे, कहते हैं ना मर्जे, मुज्तहिद को भी मर्जे कहा जाता है। एक होता है मुज्तहिद कि जो फिक्र में दर्जा इज्तिहाद को हासिल करे, उसे मुज्तहिद कहा जाता है, यानी वो किसी की तकलीफ नहीं करता, वो खुद मुज्तहिद होता है, अपने नजरिए पर अमल करता है। एक होता है मर्जे। क्या फर्क है मुज्तहिद और मर्जे में? मर्जे का मतलब ये होता है कि जिसकी तरफ लोग रुजू भी करें, मिसाल के तौर पे 3 मुज्तहिद हैं या 4 मुज्तहिद हैं, लेकिन एक की तरफ क्या लोगों का रुजू है, तो वो 3 तो मुज्तहिद कहलाएंगे, लेकिन वो चौथा क्या है, वो मुज्तहिद भी है। और जब कहते हैं मर्जे आली कद्र, आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई मसलन, क्योंकि लोगों का मर्जे है, यानी लोग जहां रुजू कर रहे हैं। अब खुदा फरमाए व इलल्लाहि मरजिउकुम, अल्लाह, ए लोगों तुम्हारा जो मर्जे है,
تمہارا جو رجوع کرنے کا مقام ہے، جبھی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا رجوع کرنے کا جو مقام ہے، تمہارا جو پلٹنے کا مقام ہے، وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یعنی انسان، رجوع کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو پلٹا دے۔ اچھا دیکھیے آپ، یہ پلٹنا جو ہے انسان کا دو طرح کا ہے، جسے موت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے موت اختیاری، ایک ہے موت اجباری۔ اللہ، بسم اللہ۔ یعنی ایک وہ موت ہے، وہ پلٹنا ہے، وہ انتقال ہے کہ جو اجباری ہے، جس میں آپ کا اختیار نہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایک نہ ایک دن ضرور پلٹا دیا جائے۔ یہ پوری کائنات ایک دن سمٹ جائے گی اور اپنے اصل کی طرف پلٹ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اجباری، یعنی اس میں جبر ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ موت اور وہ انتقال اور وہ رجوع ہے کہ جسے اختیاری کہا جاتا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جبھی دیکھیے آپ، کہا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مار دو، اپنی مرضی کو ختم کر دو، اپنے اختیار کو ختم کر دو، اس سے پہلے کہ تم سے اختیار اور مرضی کو چھین لی جائے۔ جب آپ دیکھیں یہ عرفان کی منزل فنا ہے۔ منزل فنا عبادت، تسلیم و رضا اسی شے کا نام ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنی انانیت، اپنے ارادے، اپنے اختیار کو ختم کر کے اپنے اعضاء و جوارح اور قلب پر اللہ کی مرضی کو غالب کرتا ہے۔ جب آپ دیکھیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں نماز کی تفسیر بیان کریں گے، بسم اللہ۔ اور بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ امام خمینی کی کتاب ہے آداب نماز، شاید میں نے کبھی سے تذکرہ بھی کیا ہے ایک مرتبہ یہاں پر۔ بہت عجیب ہے نماز کی، اگر آپ حکمت کو دیکھیں نا، ہم جو نماز ایسے دیکھتے ہیں کہ صرف مثال قیام ہے اور رکوع اور سجدہ ہے، یہ اتنی سادہ نہیں ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ معراج اللہ سے ملاقات ہے، معراج مرضی، اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ہے، معراج اپنے آپ کو فنا کر کے عروج حاصل کرنے کا نام ہے۔ جب آپ دیکھیے نماز میں سب سے قریب ترین جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ رکن کون سا ہے بتائیے آپ؟ سجدہ ہے۔ اور سجدہ کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلی، قیام کیا، یعنی ہم قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو میں بیان کروں۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے، یعنی اپنا اس بات پر ارادہ کرے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں قیام امام حسین علیہ السلام، قیام جنگ کو بھی قیام کہا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو جائیں، ہم قیام کریں، ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد، داخل ہونے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، اللہ کی عظمت اور جلالت کو جو ہے وہ مان جانے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد کیا قیام ہے؟ کہ انسان کھڑا ہو جائے، یعنی انسان اپنے نفس کے خلاف قیام کرتا ہوا نظر اور ظلم کے خلاف قیام کرے جب وہ کھڑا ہو جائے۔ یعنی دیکھیے آپ، جب تک انسان قیام نہ کرے، جب تک انسان کا ارادہ نہ ہو، جب تک انسان اس بات پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے اور کچھ فکر اور سوچ نہ کرے اس کے بارے میں، تو وہ کس طرح سے کچھ کر سکتا ہے؟ پہلے کیا قیام میں کھڑا ہو جائے، اس کے بعد جب وہ قیام کرے تسبیح اور تحلیل کرتا ہوا نظر آئے، اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کر دے، اور جب ذکر الہی میں مشغول ہو جائے وہ اتنا وہ ذکر کرے، اتنا وہ ذکر کرے کہ اس کا دل ذاکر خدا بنے۔ یعنی ذکر کا جو ذکر کی مٹھاس اور اس کی حلوت ہے، وہ اس دل کو محسوس کرے، فقط زبان سے ذکر نہ کرے بلکہ دل اس کو محسوس کرے۔ جب دل اس کو محسوس کرے پھر کیا کرے؟ پھر وہ رکوع کی حالت میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہر شے خدا کے لیے ہے، ذکر اور تسبیح خدا کے لیے ہے، میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ بھی خدا کے لیے، جس زبان سے کر رہا ہوں وہ بھی خدا کے لیے، جو مجھے عطا کیا ہے وہ بھی خدا کے لیے، جس زمین پر کھڑا ہوں وہ بھی خدا کے لیے، جب سب کچھ خدا کے لیے ہے تو اب کیا ہے؟ اب مجھے اس کی عظمت کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ بارئ اللہ، تو عظیم ہے، صاحب عظمت ہے۔ پھر جب وہ رکوع کرتا ہے، جب وہ ایک مرتبہ جھک جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے دل میں
परवरदिगार आलम के जिक्र की और मिठास को महसूस करता है, उसकी असमत और महसूस करता है, उसकी बड़ाई और महसूस करता है। जब असमत बढ़ जाती है तो एक मर्तबा वो सजदे में गिर जाता है और कहता सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, तू फकत अजीम नहीं बल्कि बुलंदो बाला भी तू है। सुभान यानी अपने आप को फानी कर देता है। सजदे का माना फना है, सजदा मंजिले फना है, मंजिले फना से मंजिले बका की तरफ जाने का, फना से बका। जाहिर सी बात है हर शय जो है वो फानी है, हमें क्या करना है, हमारा सफर बका की तरफ है। फिर जब वो क्या सजदा करता है दोबारा सर को उठाता है, अस्तगफिरुल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी तरफ ही मैं पलटता हूँ। और फिर एक मर्तबा दोबारा वो इस शय को महसूस करता है कि नहीं अब ये काफी नहीं है, देखिए रुकू एक है, दो रुकू नहीं है। हालांकि नमाज आयात में देखिए 5 रुकू है, लेकिन रोजाना की नमाजों में क्या 1 रुकू है, 2 रुकू नहीं है। लेकिन जब वो मंजिले फना पर आता है तो वो एक मर्तबा इस तरह से सजदा करता है कि वो इस बात का इकरार कर लेता है कि एक सजदा काफी नहीं है, बल्कि अब सजदा ऐसा हो कि इंसान का इख्तिताम भी सजदे पर हो। एक सजदा यानी हम अल्लाह से हैं, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। एक बार इंसान का दुनिया में आना है और एक मर्तबा इंसान का दुनिया से जाना है। एक सजदे का माना यह है कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, माना यह देखिए आपने मेराज कैसे हो रही है। पैगंबर मेराज है, पैगंबर की मेराज वो है कि जो वहां पर हो रही है, आसमानों पर हो रही है। और मोमिन को कहा कि मोमिन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोमिन ये ना समझे कि मैं मेराज नहीं कर सकता, मोमिन ये ना समझे कि मैं अल्लाह से मुलाकात नहीं कर सकता, मोमिन ये ना समझे कि मैं इतना अजीम मकाम हासिल कर नहीं सकता, बल्कि कहा कि अगर तुम्हें देखना हो, अगर मोमिन को मेराज करनी हो तो वो नमाज को कमा हक कहू नमाज अदा करता हुआ नजर आए। यही अल्लाह से मुलाकात और यही मेराज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज जिंदगी की तफसीर है। बहुत सारी हदीस है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पे ये दुरूस सिलसिला या खमसा वगैरह रखेंगे इंशाअल्लाह। कि मंजिले फना सजदा है कि इंसान अपने आप को फना करे, यदि अपनी मर्जी को वो खत्म कर दे। इसी तरह आप देखिए कि जब इंसान अपनी मर्जी को खत्म करके अल्लाह की मर्जी को अपने ऊपर गालिब कर देता है तो फिर वो उस हदीस का मिज़ाक हो जाता है। हदीस नवाफिल है कि जिसमें बयान किया गया, और ये वो हदीस है जो शिया सुन्नी दोनों कुतुब में मौजूद है। वो हदीस क्या है कि मैं जब इंसान मुस्तहबात को अंजाम देता है, मुस्तहब काम को अंजाम देता है, नवाफिल मुस्तहब नमाज अदा करता है, तो नवाफिल के बाद फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह फरमा रहा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। यानी एक तो परवरदिगार आलम की उम्मी मोहब्बत है जो सबसे मोहब्बत करता है, क्योंकि इंसान की खिलकत ही उसकी मोहब्बत की दलील है। और उसके बाद फिर एक खुसूसी मोहब्बत है जब वो मुस्तहब यानी नवाफिल को अंजाम देता है, नमाज शब पढ़ता है मिसाल के तौर पर, तो खुदा फरमाता है फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, मैं जब उससे मोहब्बत करता हूँ फिर मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, बोलता हूँ। इस हदीस से उरफा ने बड़ा इस्तेफादा किया है। उसके कान बन जाता हूँ, उससे मैं सुनता हूँ। यानी खुदा क्या बता रहा है कि फिर उसकी मर्जी अपनी मर्जी नहीं, उसका इख्तियार अपना इख्तियार नहीं हुआ करता, उसकी मर्जी मेरी मर्जी बन जाया। क्या है मोमिन है कि उसकी मर्जी नहीं रह पाती, बल्कि वो
پے کرے مرضی خدا بن جایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا بولنا بھی اللہ کا بولنا ہو جایا کرتا ہے، اس کی حرکت بھی اللہ کی حرکت کر جانا بنتی ہے. جبھی دیکھیے آپ پیغمبر کی منزل کہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اس کے پھینکنے والے ہم ہیں. سبحان اللہ. یہ ہم کرنے والے ہیں، یہ ہم کہنے والے ہیں، یہ تم نہیں کہہ رہے، یہ ہم کہہ رہے. وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى. پیغمبر کچھ نہیں کہتے، ہاں اگر کہتے ہیں تو وہی جو وحی الہی نازل ہوتی ہے. یعنی اگر پیغمبر کچھ کہہ دیں، ان کی زبان مبارک سے کچھ جاری ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ فقط محمد کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خدا کی مرضی سے بیان ہو رہے ہیں. بے شک. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مومن ہے کہ جو مرضی خدا میں ظاہر کرتا ہے. مگر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کچھ لوگوں کا اس طرح سے انتخاب کرتا ہے کہ وہ راضی بھی ہوتے ہیں اور مرضی بھی ہوتے ہیں. بہت مختصر کرو، راضی بھی ہوتے ہیں اور مرضی. راضی یعنی اللہ سے راضی ہو جانا. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام راضیہ بھی ہے اور مرضیہ. بے شک بے شک. اللہ کی ہر امر پر راضی رہ جانا، سبحان. شکوہ و شکایت نہ کرنا، یہ ہے راضی ہو جانا. اور ایک مرتبہ ہے کہ مرضی یعنی اللہ بھی اس سے راضی. سبحان. اور کس طرح سے راضی ہے؟ دیکھیے ایک بار انسان کا اللہ سے راضی ہو جانا ہے، انسان کا اللہ کی مرضی کو طلب کرنا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کا کسی انسان کی مرضی کو طلب کر جانا ہے. ایک عام مومن میں اور محمد و آل محمد میں یہی فرق ہے کہ مومن اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، مگر فاطمہ وہ ہے جن کی مرضی خدا چاہتا ہے. جو ان کی زبان سے جاری ہو جائے وہی مرضی خدا ہوتا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا تو یہ مرضی خدا بن جایا. عظمت فاطمہ الزہرا بلند ترین صلوات. جب یہ آپ دیکھیں کہ صحیح، بہت مختصر کر رہا ہوں وقت کم ہے، کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اس بار آنے سے پہلے میں نے تھوڑی تحقیق کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، تو اس میں ایسی حدیث ہیں کہ واقعی انسان دنگ رہ جائے. اللہ جناب سیدہ کے حوالے سے عجیب احادیث ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت خود صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ یہ حدیث بھی وہاں موجود ہے کہ ان اللہ یرضا لرضا یغضب لغضبها ویرضا لرضاها. کہ اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور فاطمہ کی مرضی سے پروردگار عالم راضی ہو جائے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری بات یہ نہ دیکھنا کہ مرضی خدا کہاں پر ہے، میری بات یہ نہ دیکھنا کہ حق کس طرف ہے، بس یہ دیکھ لینا جہاں فاطمہ ہو وہاں مرضی خدا ہے. جو فاطمہ کہہ دے وہی مرضی ہے. بے شک بے شک بے شک. اب آپ کی آخری منزل اور آپ کی زحمت تمام کہ جناب سیدہ نے کیا کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ ہمارا ہے، اس کے وارث بے شک بے شک. اور سامنے سے دلائل آتے گئے، بہت ساری چیزیں یوں ہیں اور یوں ہیں. مگر آپ دیکھیے یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. بہت توجہ کا طالب ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور کاغذ اور قلم بھی نہیں دیا گیا کہ ہمارے لیے بس کافی ہے. اب جناب سیدہ کون ہے؟ وارث کتاب ہے، بلکہ ام الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، وارث کتاب ہے. اب اس بات کو ثابت کرنا جناب سیدہ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھتی ہیں اس بات کو ثابت کریں کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. بے شک ثابت کریں تو کیسے ثابت کریں؟ آپ دیکھیے دربار میں گئیں، دلائل دیے گئے، قرآن سے دلائل دیے گئے اور کہا گیا کہ تم تو اپنے اجداد سے میراث پاؤ مگر میں نہ پاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دلائل دیے گئے
بہت سارے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہ رہی تو آخر میں کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے آخر میں وہ حدیث پہ آ گئے اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے، میں کہوں کہ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹ جائے. توجہ بتا رہے، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹ جائے. جناب سیدہ نے کیا کیا؟ قرآن سے دلائل دیے. اور اب وہ کہنے والے یہ تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی اگر وہ اس بات پر قائم رہتے کہ کتاب کافی ہے تو دلیل کتاب سے آنی چاہیے تھی. میں کہوں کہ یہ بصیرت جناب فاطمہ تھی کہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو حدیث کا اللہ بنا. بصیرت فاطمی، جناب سیدہ کی بصیرت. اب آپ دیکھیے آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آتی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہیں بچے کے بیان کیا جائے. بہت سے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ اب کیا کریں، کیسے جوابات دیں. میں کہوں جب وہاں پر وہ جواب نہیں دے پائے تم کہاں سے دے جیسے وہ لاجواب ہوتے گئے. کیوں لاجواب ہو رہے ہیں؟ یہ قیامت تک لاجواب رہیں گے کیونکہ ان کے مقابلے میں صدیقہ ہیں تو ان کو جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. بس بصیرت فاطمی یہی ہے کہ ثابت انہوں نے کیا کہ اہل قرآن بھی ہم ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. جو ہم کہہ دیں وہی حدیث بھی صحیح ہے اور جو ہم کہہ دیں وہی قرآن کے مطابق. مرضی طے کرے خدا کو فاطمہ ان اللہ یغفر فاطمہ کون؟ جن کی مرضی سے اللہ راضی ہو جایا کرتا. مگر وہ فاطمہ رسول اللہ کے بعد صبت علیہ البصائر لو انها صبت علی الایام سبنا لیامی. ایک مرتبہ جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پر جا کر پیغمبر کی شہادت کے بعد اب فاطمہ کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں رہا. تب ایک صحابی نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا کہ بی بی گریہ کر رہی ہے. گریہ کرنے کے بعد صحابی نے کہا جناب سیدہ سے فاطمہ تم جو بہن قبر پر میرے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سیدہ کیا ایسی بات ہے تم اس طرح سے بہن کر رہی تھی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میرا جگر پارے پارا ہو گیا جب تمہارا میں نے یہ بیان سنا. جناب سیدہ فرماتی ہیں ایک کہنے والے جو بھی شخص دنیا سے چلا جایا کرتا ہے اس کا ذکر کم ہو جایا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھلا دیا جاتا ہے. مگر ہاں میرا بابا وہ ہے ارے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد جس کا ذکر کم نہ ہوا بلکہ ذکر بڑھتا چلا گیا. صبت علیہ المصائب. بابا میں کون کون سی مصیبتیں بیان کروں. اجرکم اللہ. عزاداران جناب سیدہ کچھ ملعون ارے دروازے پر آتے ہیں دستار کرتے ہیں. بی بی کہتی میں فاطمہ ہوں. ارے اس دروازے میں تم کیسے آ گئے؟ ایک ملعون نے پیچھے سے کہا کہ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ آئی کیوں نہ ہو آگ لگا دو. ارے دروازے میں آگ لگائی گئی. دروازے کا کنارہ تھا فضا حسینی فضا مجھے سہارا دو میرے محسن شہید. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ملعون آگے بڑھے مولا علی کی گردن میں رسی اور ایک مرتبہ مولا کو دربار میں لے گئے. مولا کو لے جانا تھا. جیسے مولا کو لے گئے یہاں جناب سیدہ ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف آگے بڑھی. امیر المومنین نے دیکھا ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں ارے زمین سے اٹھنے لگی. دیکھا کہ آثار عذاب نمودار ہو رہے ہیں. سلمان کو بھیجا جاؤ سلمان فاطمہ سے کہو بددعا نہ کرنا. بی بی آئی اے فاطمہ نبی ارے بددعا نہ کیجیے. کہا اے سلمان تم دیکھ نہیں رہے وہ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ کہا میں نہیں یہ علی کہتے ہیں بددعا نہ کرنا. فَإِذَا أَسْمَعُ لَهُ وَأَطِيعُهُ. ہاں اگر علی کہتے ہیں میں صبر کر لیتی ہوں. مگر ہاں عزادارو
अज़ादारों, जनाब सैयदा ने सब्र तो किया, बद्दुआ न की, मगर क्या किया, एक मर्तबा दरबार में आ गई और दरवाजे पर खड़ी हो गई, मैं वापस न जाऊंगी जब तक अली को मेरे हवाले न करो। अरे उन लोगों ने देखा अब कोई चारा नहीं है, अब कोई चारा नहीं है, क्या किया, अरे गर्दन से रस्सी को खोला और एक मर्तबा अली को जनाब फातिमा के हवाले किया। अरे सही वो सालिम घर में ले आई, मगर मैं कहूँ बीबी सैयदा मेरा सलाम हो, आपकी बेटी ज़ैनब आपके इमाम के साथ गई, वो भी अपने इमाम के साथ गई, उनका भाई हुसैन था, आपके शौहर मुतहर अमीरुल मोमिनीन थे, मगर आप फर्क देखिए,